اسی طرح کربلا میں بھی ایک شخص پلٹا ہے، وہ شخص کہ جس نے خود امام کا راستہ روکا، امام کا راستہ روکا۔ امام ایک مقام پہ دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، لشکر تھا، پیاسا تھا لشکر۔ امام پچھلے مقام سے پانی اتنا لے کے آئے تھے، ہزاروں کے لشکر کو سیراب کیا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب جانے لگے تو بس حر نے فرس پہ ہاتھ رکھ لیا، امام کو جانے نہیں دے رہا۔ بڑا سخت کام تھا یہ، امام کے مقابلے میں آیا، امام کو روکا۔ امام نے ایک جملہ ادا کیا، کیا کہا؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، حر تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے۔ کیا ہے امام نے اس جملے کو حر کی تحقیر کے لیے بیان کیا؟ نہیں، امام ہادی ہے، امام ہدایت دینے والا ہے۔ امام جانتے تھے کہ اس کو کہاں سے بیدار کرنا ہے، امام نے بیدار کیا۔ کہاں سے بیدار کیا؟ کس جگہ سے بیدار کیا؟ ہاں عزاداران محترم، وہ در سیدہ ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ ناکام۔ امام نے حر کو اسی در کی دعوت دی۔ کیا کہا حر نے؟ کہا اگر کوئی اور عرب کا شخص یہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں، اللہ، یعنی یہ معرفت حر کے پاس تھی، بس یہی ایک احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ یہی ادھر آج ہم پریشان ہوتے ہیں، جانے محترم کوئی واسطہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں، بہت مشکل کے اندر پھنسا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے کہ کوئی اور مگر مجھے سوائے سیدہ کے کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا۔ میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ جانتی ہیں مجھے کتنا آتا ہے، آپ جانتی ہیں میری کیا حیثیت، بس خود ہی کرم کیجیے گا۔ یہ واسطہ ایسا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے خالی کسی کو نہیں بھیجا، جو آیا سائل آیا، اسیر آیا، جو آیا، اس در سے کوئی خالی نہیں کیا۔ حر نے بھی احترام کیا۔ شب عاشورہ حر پریشان ہے، حر ٹہل رہا ہے۔ شخص نے کہا کہ حر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل سر کاٹے جائیں گے۔ کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو حر جانتا ہے نا اس نے کتنا سنگین کام کیا ہے ان کو روک کے۔ حر نے روکا تھا نا، حر لشکر کا سردار تھا اس کو۔ حر گیا، پلٹا، خود بھی گیا، اپنے بھائی کو بھی لے گیا، اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو، تھڑپتا کانپتا ہاتھوں کو جوڑتا بولا انہوں نے کہ مولا حر آ رہا ہے۔ کہا ہاں آنے دو۔ خوب یہ کریم ابن کریم ہے، یہ تو سب کو آنے دیتے ہیں۔ آخری وقت تک امام حسین نے لوگوں کو بلایا ہے کہ کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ حر آیا، حر نے معافی مانگی، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کوئی بات نہیں ہو، تم آ گئے۔ کہا مولا میں سب سے پہلے آپ کو روکا، مجھے سب سے پہلے جانے دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کسی کا مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس کو تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں،
تھوڑی دیر اس کو بیٹھاتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں. کہا مگر مولا نے حر کو روکا نہیں، جانے دیا. کیونکہ مولا اگر بٹھاتے تو پانی پلانا پڑتا، پانی نہیں تھا مولا کے پاس. ہاں حر جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا مولا اجازت دے، میں میدان میں جنگ جانے سے پہلے اہل حرم سے معافی مانگ لوں. کہاں ہے چاہتے. اب حر بیویوں کے خیموں کے باہر خاک کو سر پہ رکھ کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا، مجھے معاف کر دیں. روز قیامت میں سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. یہ کہا اور حر رونا شروع ہو گیا. اہل حرم بھی گریا کرنے لگ گئے. حر کا بیٹا گیا، شجاع شخص کا بیٹا تھا، بہادر شخص کا بیٹا تھا، گیا لڑا، لڑتے لڑتے زخم لگے، گر گیا. حر دوڑتا ہوا تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا. حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر کے چہرے پہ زخم نہیں تھے. پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے، اس سے پہلے امام پہنچے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ کہاں حر؟ جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا حر. اللہ اکبر. خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. بی بی آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے. کہ حر باپ کے لیے شریعت میں مکروہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا. حر تم ہوتے عصر عاشورہ تو تم دیکھتے چند دن کا بھوکا پیاسا زخموں سے چور، چند ماہ کے بچے کو اٹھائے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں حر بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو قبول کرے. بس آپ نے گریہ، بھائی یہی گریہ ہے عزیزان محترم. گریہ کی مقدار نہیں ہوتی، گریہ کی کوانٹٹی نہیں ہے. ایک آنسو وجود سے بس آ جائے. میں شروع میں جب مجلس پڑھتا تھا نا، تو میں نے، ہمارے ایک دوست تھے، مولانا تھے، خدا بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں شروع میں گیا تو میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ مجھ سے مذاہب نہیں پڑھے جاتے. یعنی میں پڑھتا ہوں تو بہت تھوڑی دیر 1-2 منٹ پڑھتا ہوں اور مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. کیا جملہ کہا آج تک مجھے یاد ہے. کہا دیکھو مصائب پڑھنے کے لیے نا صرف تمہیں بیوی کی مصیبت کو محسوس کرنا، بس تھوڑا سا محسوس. اور مصائب گلے سے نہیں پڑھے جاتے، سینے سے پڑھو، اندر سے. اب ایک آنسو نکل آئے، قبول ہو گئے. وقت گزر گیا، حر خود گیا، حر نے جنگ لڑی، سب کچھ کیا. اب حر گرا، پھر میرا مولا پہنچا. میں قربان جاؤں، ایک ایک کے جنازے پہ پہنچا ہے زہرا کا لال. ایک ایک کے جنازے پہنچ. وہی حر جس کو پہلے مولا کہہ رہے تھے تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، آج مولا نے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا، تم واقعاً حر ہو، یعنی تم آزاد ہو گئے. ہاں آزاد، محترم حر آزاد ہو گیا. حر آ گیا. میں کہوں گا یا صاحب الزمان، یا امام زمان،
میں بھی حر کی طرح آپ کی بارگاہ میں آیا، میں خطا کار، میں گناہ گار، میری معافی بھی قبول کر لے مولا۔ مولا جلدی ظہور کیجئے، یہ آنکھیں تھک گئی، ان آنکھوں کو اب نظر نہیں آتا، ان کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے۔ مولا مولا میری نوکری کو بھی حر کی طرح قبول کر۔